اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القرآن و علوم القرآن سے متعلق 200 سوالات اور ان کے جوابات۔ مناہل العرفان فی علوم القرآن کے مصنف کون ہیں؟ مناہل العرفان فی علوم القرآن کے مصنف عبدالعظیم زرقانی ہیں۔ خلق القرآن کا عقیدہ کس فرقے کے ہاں پایا جاتا تھا؟ خلق القرآن کا مسئلہ معتزلہ کے ہاں پایا جاتا تھا۔ وہ زائد خرچ جو غیر ضروری اور ناجائز ہو کہلاتا ہے۔ ناجائز اور غیر ضروری خرچ تبذیر کہلاتا ہے۔ آندھی کا عذاب کس قوم پر نازل ہوا تھا؟ آندھی کا عذاب قوم عاد پر نازل ہوا تھا۔ باوجہ نسب نکاح میں حرام قرار پانے والی عورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ باوجہ نسب نکاح میں حرام قرار پانے والی عورتوں کی تعداد 7 ہے۔ اس مشہور شخصیت کا نام بتائیں جس کا قول تھا کہ قرآن کو اپنے اوپر نافذ کرو، زمین پر خود بخود نافذ ہو جائے گا۔ حسن البنا۔ اس مشہور شخصیت کا نام بتائیں جس کا قول تھا کہ قرآن کو اپنے اوپر نافذ کرو، زمین پر خود بخود نافذ ہو جاؤ گے، تو وہ حسن البنا تھے۔ مثانی صورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ مثانی صورتوں کی تعداد 15 ہے۔ مثانی صورتوں کی تعداد 15 ہے۔ امام سیوطی نے اپنی کتاب الاتقان فی علوم القرآن میں کتنی آیات کو منسوخ قرار دیا ہے؟ امام سیوطی نے 19 آیات کو منسوخ قرار دیا ہے۔ محسنات پر بہتان لگانے والوں پر کون سی حد نافذ ہوتی ہے؟ محسنات پر بہتان لگانے والوں پر حد قذف لاگو ہوتی ہے۔ تفسیر فی ظلال القرآن کے مصنف کون ہیں؟ تفسیر فی ظلال القرآن کے مصنف سید قطب شہید ہیں۔ اونٹنی کا معجزہ کس پیغمبر سے منسوب ہے؟ حضرت صالح علیہ السلام سے۔ التفسیر والمفسرون کے مؤلف کا نام کیا ہے؟ محمد حسین ذہبی۔ قرآن پاک کی تفسیر ترجمان القرآن کے نام سے کس نے کی؟ مولانا ابو الکلام آزاد۔ فتح مبین کسے کہا جاتا ہے؟ فتح مبین صلح حدیبیہ کو کہا جاتا ہے۔ مواہب القرآن کس کی تفسیر ہے؟ سید امیر علی ملیح آبادی کی۔ بیت العتیق کسے کہتے ہیں؟ خانہ کعبہ بیت اللہ کو۔ قرآن کریم کی مکی سورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ 86۔ کس صورت میں ایک ناحق قتل کو پوری انسانیت کے قتل کے مترادف قرار دیا گیا ہے؟ سورہ مائدہ میں۔ قرآن کریم کی موجودہ ترتیب کہلاتی ہے توقیفی۔ غار حرا کے کس پہاڑ پر واقع ہے؟ غار حرا مکہ کے کس پہاڑ پر واقع ہے؟ جبل نور۔ غار حرا مکہ کے کس پہاڑ پر واقع ہے؟ جبل نور۔ تفسیر کبیر کے مصنف کا نام؟ امام رازی۔ تفسیر کبیر کے مصنف کا نام امام رازی۔ تفسیر تفہیم القرآن کے مصنف کا نام مولانا مودودی۔ قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت کس سورت میں اور کتنے نمبر پر ہے؟ قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت سورت بقرہ کی آیت نمبر 282 ہے۔ قرآن کریم میں اسم محمد کتنی مرتبہ آیا ہے؟ قرآن مجید میں اسم محمد 4 مرتبہ آیا ہے۔ قرآن کریم میں کتنی صورتیں انبیاء کے نام پر ہیں؟ قرآن کریم میں
6 صورت انبیاء کے نام پر ہیں۔ برصغیر میں قرآن کریم کا پہلا بامحاورہ اردو ترجمہ کس نے کیا؟ ڈاکٹر عبد القادر دہلوی نے، شاہ عبد القادر دہلوی جو شاہ ولی اللہ کے بیٹے تھے۔ قرآن کریم کا سب سے پہلا ترجمہ کس زبان میں ہوا؟ لاطینی زبان میں۔ قرآن مجید کا سب سے پہلا ترجمہ لاطینی زبان میں ہوا۔ قرآن مجید میں کل کتنے غزوات کا ذکر ہے؟ قرآن مجید میں کل 12 غزوات کا ذکر ہے۔ سنام القرآن، فستات القرآن، قرآن کی کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ سورت باقرہ کو۔ تفسیر الدر المنصور فی تفسیر بالماسور کے مصنف کا نام؟ تفسیر الدر المنصور فی تفسیر بالماسور کے مصنف کا نام جلال الدین سیوطی۔ سلسل قرآن کون سی صورت ہے؟ سلسل قرآن سورہ اخلاص ہے۔ شاہ ولی اللہ کے نزدیک منسوخ آیات کی تعداد کتنی ہے؟ 5۔ تفسیر بالرائے پر لکھی گئی تفسیر ہے؟ تفسیر بالرائے پر لکھی گئی تفسیر کا نام مفاتیح الغیب اور تفسیر بیضاوی ہے۔ الفوز الکبیر کا موضوع ہے؟ الفوز الکبیر کا موضوع اصول تفسیر ہے۔ کوہ فاراں کا دوسرا نام کیا ہے؟ کوہ فاراں کا دوسرا نام کوہ جبل نور ہے۔ کوہ فاراں کا دوسرا نام جبل نور ہے۔ کس سورت کو عروس القرآن، زینت القرآن کہا جاتا ہے؟ سورہ الرحمن کو۔ حریص کی مثال قرآن مجید میں کس جانور سے دی گئی ہے؟ کتے سے۔ تفسیر القرآن کا اولین مصدر کون سا ہے؟ تفسیر قرآن کا اولین مصدر قرآن مجید۔ قرآن مجید کے مطابق حضرت عزیر علیہ السلام کو کتنے عرصے تک نیند کی حالت میں رکھا گیا؟ 100 سال۔ مقدمہ فی اصول تفسیر کے مصنف ہیں ابن تیمیہ۔ مقدمہ فی اصول تفسیر کے مصنف کون ہیں؟ ابن تیمیہ۔ التبیان فی علوم القرآن کے مصنف کون ہیں؟ التبیان فی علوم القرآن کے مصنف کا نام محمد علی صابونی ہے۔ فتح الرحمن فی ترجمۃ القرآن برصغیر میں یہ پہلا فارسی زبان میں قرآن کا ترجمہ ہے۔ فتح الرحمن فی ترجمۃ القرآن برصغیر میں یہ پہلا فارسی زبان کا ترجمہ کس کا ہے؟ یہ ہے جی شاہ ولی اللہ کا۔ فتح الرحمن فی ترجمۃ القرآن، شاہ ولی اللہ۔ جارج سیل کا ترجمہ قرآن کب شائع ہوا؟ 1734 میں۔ دا میسج آف دا قرآن کے نام سے ترجمہ کس کا ہے؟ علامہ اسد۔ تفسیر حقائق القرآن کس مفسر کی ہے؟ تفسیر حقائق القرآن حکیم نور الدین کی ہے، قادیانی مذہب کی۔ حد لعن، حد قذف، حد زنا کس صورت میں بیان کی گئی ہے؟ سورہ نور میں۔ یعنی حد لعن، حد قذف اور حد زنا سورہ نور میں بیان کی گئی۔ یہ جملہ امام سیوطی نے لم یولف علی نملہ مثلا کس تفسیر کے متعلق کہا تھا کہ اس تفسیر کی مانند کوئی تفسیر نہیں ہے؟ تو وہ ہے جی تفسیر ابن کثیر۔ احکام عشرہ کا زیادہ حصہ کس صورت میں ہے؟ احکام عشرہ کا زیادہ حصہ سورہ بنی اسرائیل میں موجود ہے۔ تفسیر مطالب الفرقان کا مفسر کون ہے؟ تفسیر مطالب الفرقان کا مفسر علامہ غلام احمد پرویز۔ تفسیر مطالب الفرقان کا مفسر غلام احمد پرویز ہے۔ حضرت عیسیٰ کا فرمان ہے کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، کس صورت میں؟ سورہ صف میں۔ المذاہب الاسلامیہ فی التفسیر،
مذاہب الاسلامیہ فی التفسیر کے مؤلف کا نام کیا ہے؟ گولڈزیہر۔ یہ ایک انگریز ہے، اس نے ایک المذاہب الاسلامیہ فی تفسیر لکھی اور اس کا نام جو ہے وہ گولڈزیہر ہے۔ تفسیر البحر المحیط کے مؤلف ابو حیان اندلسی کی سن وفات کیا ہے؟ 745 ہجری۔ طالوت رشتے میں حضرت داؤد کے کیا لگتے تھے؟ سسر۔ طالوت رشتے میں حضرت داؤد کے سسر لگتے تھے۔ تابوت سکینہ کا ذکر کس صورت میں آیا ہے؟ سورہ بقرہ میں۔ تابوت سکینہ کا ذکر سورہ بقرہ میں آیا ہے۔ مشعر الحرام کسے کہتے ہیں؟ مزدلفہ کو۔ مشعر الحرام مزدلفہ کو کہتے ہیں۔ امام الناس کا لقب کس رسول کو دیا گیا ہے؟ حضرت ابراہیم کو۔ امام الناس حضرت ابراہیم۔ سب سے پہلی تفسیر بالماسور کون سی تھی؟ سب سے پہلی تفسیر بالماسور تفسیر ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ کی تھی۔ لعن کا واقعہ کس کے بارے میں نازل ہوا؟ ہلال بن امیہ اور عویمر اجلانی کے بارے میں۔ لعن کا واقعہ سب سے پہلے ہلال بن امیہ اور عویمر اجلانی کے بارے میں نازل ہوا تھا۔ حضرت زید بن حارثہ کا ذکر کس صورت میں آیا ہے؟ سورۃ احزاب میں۔ سورۃ احزاب۔ التفسیر الاحمدیہ کے مصنف کا نام کیا ہے؟ التفسیر الاحمدیہ کے مصنف کا نام ملا جیون حنفی۔ تاریخ اسلام میں سب سے پہلی کون سی تفسیر لکھی گئی؟ تاریخ اسلام میں سب سے پہلی تفسیر تنویر المقیاس فی تفسیر ابن عباس لکھی گئی۔ ترجمان القرآن اور رئیس المفسرین کس کا لقب ہے؟ ترجمان القرآن اور رئیس المفسرین عبداللہ بن عباس۔ ترجمان القرآن اور رئیس المفسرین عبداللہ بن عباس۔ مصارف زکوٰۃ کس صورت میں بیان ہوئے ہیں؟ سورہ توبہ آیت نمبر 60 میں۔ قرآن مجید کا نزول ہوا پہلی وحی کس سن عیسوی میں نازل ہوئی؟ پہلی وحی 7ویں صدی عیسوی میں نازل ہوئی، یعنی کہ 610 عیسوی کو پہلی وحی نازل ہوئی، یعنی 7ویں صدی عیسوی میں۔ ویسے قرآن مجید کا جو نزول ہے وہ اگر اسلامی لحاظ سے دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر اس وقت 40 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کی پہلی چند آیات نازل ہوئیں۔ قرآن مجید کی جمع و تدوین پر کس خلیفہ کے دور میں پہلی مرتبہ کام ہوا؟ حضرت ابو بکر کے دور میں۔ تفسیر خازن کے مصنف کا نام بتائیں۔ تفسیر خازن شیخ علاء الدین علی۔ شیخ علاء الدین علی۔ حضرت ابو بکر صدیق اور عثمان غنی کے دور میں قرآن کس صحابی نے تحریر کیا تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق اور عثمان غنی کے دور میں قرآن زید بن ثابت نے تحریر کیا تھا۔ مولانا عبدالحق حقانی کی تفسیر حقانی کا اصل نام؟ تفسیر حقانی کا اصل نام فتح المنان۔ تفسیر حقانی، اس کا اصل نام جو ہے تفسیر حقانی کا فتح المنان ہے، عبدالحق حقانی کی لکھی ہوئی۔ قرآن مجید کی کس صورت میں اسلام کے 5 ارکان پر زور دیا گیا ہے؟ البقرہ میں۔ سورہ البقرہ میں اسلام کے 5 ارکان پر زور دیا گیا ہے۔
ترتیب نزولی کے اعتبار سے آخری صورت کون سی ہے؟ ترتیب نزولی کے اعتبار سے آخری سورہ سورہ مائدہ ہے۔ فنون الافنان فی علوم القرآن، فنون الافنان فی علوم القرآن کے مصنف کون ہیں؟ علامہ ابن الجوزی۔ فنون الافنان فی علوم القرآن کے مصنف علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ قرآن کریم کی تیسری منزل مشتمل ہے، قرآن کریم کی تیسری منزل مشتمل ہے یونس تا نحل، سورہ یونس تا نحل۔ تفسیر مطالب الفرقان کا مفسر کون ہے؟ تفسیر مطالب الفرقان کا مفسر غلام احمد پرویز ہے۔ قرآن کریم کی تیسری منزل مشتمل ہے سورہ یونس تا سورہ نحل۔ یوم الذلہ کا عذاب کس قوم پر آیا تھا؟ قوم شعیب پر۔ یوم الذلہ۔ قرآن پاک میں سب سے پہلے کس نبی کا ذکر آیا ہے؟ قرآن مجید میں سب سے پہلے حضرت آدم کا ذکر آیا ہے۔ قرآن کریم میں سب سے پہلے کس نبی کا ذکر آیا جی؟ حضرت آدم کا۔ کس تفسیر کو الدروس الدینیہ کہا جاتا ہے؟ تفسیر مراغی کو، تفسیر المراغی۔ ان صورتوں کو کیا کہتے ہیں جن کی تعداد جن کی آیات کی تعداد 100 سے زائد ہو؟ ان صورتوں کو معین کہا جاتا ہے، معین یعنی عربی میں میاتن کہتے ہیں 100 کو، اور معین یعنی جن کی تعداد 100 سے زیادہ ہو ان کو معین کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک کا موضوع کیا ہے؟ قرآن پاک کا موضوع انسان ہے۔ شاہ ولی اللہ کے نزدیک قرآن کا دوسرا اہم موضوع کون سا ہے؟ شاہ ولی اللہ کے نزدیک قرآن کا دوسرا اہم موضوع تذکیر بے آلاء اللہ، تذکیر بے آلاء اللہ۔ کس تفسیر میں معتزلہ کے عقائد کا رد کیا گیا ہے؟ کس تفسیر میں معتزلہ کے عقائد کا رد کیا گیا ہے جی؟ مفاتیح الغیب للرازی۔ کس تفسیر میں معتزلہ کے عقائد کا رد کیا گیا تو وہ تفسیر ہے تفسیر مفاتیح الغیب للرازی۔ مطلب ہے کہ مفاتیح الغیب اس تفسیر کا نام ہے اور الرازی نے لکھی ہے۔ واقعہ افک کب پیش آیا تھا؟ واقعہ افک 6 ہجری کو پیش آیا۔ سورہ نمل میں کون سی الگ اور نمایاں چیز کا ذکر ہوا ہے؟ بسم اللہ کا، کیونکہ سورہ نمل کے شروع میں بھی بسم اللہ ہے اور درمیان میں بھی بسم اللہ ہے، اور کسی صورت کے درمیان میں بسم اللہ نہیں آئی۔ مفردات فی غرائب القرآن، مفردات فی غریب القرآن کے مصنف کون ہیں؟ علامہ اصفہانی۔ مفردات فی غریب القرآن کے مصنف علامہ اصفہانی۔ ام الکتاب باب القرآن کس سے کہتے ہیں؟ سورۃ فاتحہ کو، سورۃ فاتحہ کو ام القرآن اور باب القرآن بھی کہتے ہیں۔ ان شانئک هو الابتر کس کے متعلق نازل ہوئی؟ آس بن وائل کے متعلق۔ ان شانئک هو الابتر آس بن وائل کے متعلق۔ قرآن مجید کی کس سورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے؟ قرآن مجید کی جو سورت ہے سورۃ توبہ، اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے، اور سورہ نمل جو ہے اس میں 2 مرتبہ بسم اللہ آئی ہے۔ قرآن مجید میں ٹوٹل جو ہے وہ 114 مرتبہ بسم اللہ آئی، 114 ہی صورتیں سورۃ توبہ میں نہیں، تو اس کا مطلب 113 بار ہونا چاہیے تھا، لیکن 113 بار نہیں بلکہ 114 بار اس لیے ہے کہ سورہ نمل میں ایک دفعہ یعنی 2 دفعہ آ گئی ہے نا، اس لیے ٹوٹل 114 مرتبہ بسم اللہ ہو گئی۔
قرآن مجید کی کس سورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں؟ سورت توبہ۔ مکہ میں سب سے پہلے کاتب وحی ہے؟ مکہ میں سب سے پہلے کاتب وحی ہیں جی شرجیل بن حسنہ۔ مدینہ کے پہلے مشہور کاتب وحی ہیں؟ مدینہ کے پہلے مشہور کاتب وحی حضرت ابی بن کعب ہیں۔ مکہ میں سب سے پہلے کاتب وحی ہیں جی شرجیل بن حسنہ۔ مدینے کے پہلے مشہور کاتب وحی ہیں حضرت ابی بن کعب۔ قرآن پاک میں کس حکیم کا ذکر آیا ہے؟ قرآن پاک میں لقمان حکیم کا ذکر آیا ہے۔ قرآن پاک میں کس پتھر کا ذکر آیا تو وہ یاقوت ہے۔ ہجرت مدینہ کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس سورت کی تلاوت کر رہے تھے؟ سورہ یاسین کی۔ کس سورت کی جی؟ سورہ یاسین کی۔ آداب معاشرت کا ذکر کس سورت میں ہے؟ آداب معاشرت، سورہ حجرات۔ قرآن مجید کی کتنی ٹوٹل آیات ہیں؟ رکوع 558 ہیں اور آیات جدید تحقیق کے مطابق 6236۔ ویسے اگر آپشن 6666 کا ہو تو وہ ہے جو، اگر جدید آپشن میں سے آئیں تو 6236۔ قرآن مجید میں لفظ اللہ کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 2698 مرتبہ، یعنی 2 کم 2700 مرتبہ، 2 کم 2700 مرتبہ اللہ کا نام قرآن مجید میں آیا ہے۔ قرآن مجید میں کتنی قسم کی آیات موجود ہیں؟ 10 قسم کی۔ قرآن مجید کے پہلے حافظ قرآن کون تھے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن مجید میں کتنی قسم کی آیات ہیں جی؟ 10 قسم کی۔ قرآن مجید کے پہلے حافظ قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا سے رحلت کے وقت کتنے حفاظ قرآن تھے؟ 22۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رحلت فرما گئے تو اس وقت کتنے حفاظ قرآن موجود تھے؟ 22۔ قرآن مجید میں سب سے پہلا سجدہ تلاوت کہاں ہے؟ قرآن مجید میں سب سے پہلا سجدہ تلاوت سورہ الاعراف آیت نمبر 206 اور پارہ نمبر 9 ہے۔ یا یوحنا بیو کا لفظ قرآن مجید میں 11 مرتبہ آیا ہے۔ کتنی مرتبہ جی؟ 11 مرتبہ۔ حضرت جبیر بن مطعم کون سی سورت کی تلاوت سن کر مسلمان ہوئے؟ حضرت جبیر بن مطعم سورت طور سن کر مسلمان ہوئے۔ قرآن مجید میں کس شخص کے جسم کو لوگوں کے لیے عبرت کے لیے باقی رکھا گیا؟ لوگوں کی عبرت کے لیے قرآن مجید میں کس شخص کے جسم کو لوگوں کی عبرت کے لیے باقی رکھا گیا جی؟ فرعون کی شکل کو۔ بر صغیر میں قرآن کریم کا پہلا لفظی اردو ترجمہ کس نے کیا؟ قرآن کریم میں بر صغیر میں قرآن کریم کا پہلا لفظی اردو ترجمہ شاہ رفیع الدین نے کیا تھا۔ با محاورہ ترجمہ شاہ عبد القادر نے اور لفظی ترجمہ شاہ رفیع الدین نے۔ بر صغیر میں سب سے پہلے کس زبان میں ترجمہ ہوا تھا؟ 884 عیسوی کو سندھی زبان میں۔ سندھ میں الور کے راجہ نے مقامی زبان میں یہ ترجمہ کروایا تھا۔ قرآن مجید کے آخری سپارے میں کتنی صورتیں ہیں؟ قرآن مجید کے آخری پارے میں 37 صورتیں ہیں۔ مکی صورتوں میں سب سے لمبی صورت کون سی ہے؟ سورہ الاعراف۔ مکی صورتوں میں سب سے لمبی صورت سورہ الاعراف۔ قرآن مجید میں کتنی مسجدوں کے نام موجود ہیں؟ 4 مسجدوں کے: مسجد حرام، مسجد قباء، مسجد درار اور مسجد اقصی۔ القرآن الحکیم کا لفظ کس صورت میں استعمال ہوا ہے؟ سورہ واقعہ میں۔ القرآن الحکیم کا لفظ سورہ واقعہ میں استعمال ہوا ہے۔ قرآن میں کتنے انبیاء کا ذکر ہے جی؟
قرآن میں 26 انبیاء کا ذکر موجود ہے۔ زبان نبوت سے ملنے والی بشارت کے مطابق امت کے سب سے بڑے قاری قرآن کون ہیں؟ زبان نبوت سے ملنے والی بشارت کے مطابق امت کے سب سے بڑے قاری ابی بن کعب ہیں۔ حضرت عثمان کے دور حکومت میں تدوین قرآن کا کب آغاز ہوا؟ حضرت عثمان کے دور حکومت میں تدوین قرآن کا آغاز 25 ہجری کو ہوا۔ حضرت عثمان کے دور حکومت میں تدوین قرآن کا آغاز 25 ہجری کو۔ شاہ ولی اللہ کے نزدیک قرآن میں کتنی قسم کے لوگوں سے مخاصمہ کیا گیا ہے؟ 4 قسم کے لوگوں سے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور نشانیوں کا علم کیا کہلاتا ہے؟ علم تذکیر بے آلاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور نشانیوں کا علم کیا کہلاتا ہے جی؟ علم تذکیر بے آلاء اللہ۔ قرآنی الفاظ جو نسبتاً اجنبی اور غیر مانوس ہوں وہ کیا کہلاتے ہیں؟ غرائب القرآن۔ قواعد کی روح سے لفظ تفسیر کیا ہے؟ مصدر۔ تفسیر مصدر۔ تفسیر بالرائے کی کتنی اقسام ہیں؟ 2، محمود اور مذموم۔ حضرت مفتی محمد شفیع نے اپنی تفسیر میں کس کے ترجمہ کو اختیار کیا ہے؟ مولانا محمود الحسن دہلوی کے۔ حضرت مفتی محمد شفیع نے اپنی تفسیر میں مولانا محمود الحسن دہلوی کے ترجمہ کو اختیار کیا ہے۔ یہودی قبیلہ بنو قریظہ نے کس غزوہ پر مسلمانوں سے معاہدہ توڑ کر کفار کا ساتھ دیا؟ غزوہ احزاب۔ یہودی قبیلہ بنو قریظہ نے کس غزوہ پر مسلمانوں سے معاہدہ توڑ کر کفار کا ساتھ دیا جی؟ غزوہ احزاب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو قریظہ کی درخواست پر کس صحابی کو حکم ٹھہرایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کی درخواست پر کس صحابی کو حکم ٹھہرایا؟ حضرت سعد بن معاذ کو۔ کس کو جی؟ حضرت سعد بن معاذ۔ یہ تھوڑی سی تفصیل بتا دوں، بنو قریظہ جو تھا وہ ایک یہودی قبیلہ تھا۔ ان کا محاصرہ جب کیا گیا، ان کے ساتھ جنگ کا ارادہ کیا گیا، ان کا محاصرہ تقریباً 20 دن کیا گیا، تو انہوں نے پھر ہتھیار ڈال دیے اور کہا کہ حضرت سعد بن معاذ جس طرح فیصلہ کرے ہمیں منظور ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کو حکم یعنی فیصلہ کرنے والا ٹھہرا دیا۔ عربی زبان میں بڑی چادر کو کیا کہتے ہیں؟ جلباب۔ قرآن مجید کے مکی دور کا آغاز کس دن سے ہوا؟ قرآن مجید کے مکی دور کا آغاز سوموار سے ہوا۔ قرآن مجید کے مکی دور کا آغاز یعنی غار حرا میں جب وحی نازل ہوئی وہ سوموار کا دن تھا۔ حضرت عثمان کے دور میں لکھے جانے والے 2 قرآن اب بھی موجود ہیں، دمشق اور نہیں بلکہ اب جو ہے حضرت عثمان کے دور میں لکھے جانے والے 2 قرآن کے اب نسخے موجود ہیں جی، استنبول اور تاشقند میں۔ استنبول اور تاشقند میں۔ قرآن پاک کی تیسری منزل میں کل کتنی صورتیں ہیں؟ قرآن مجید کی تیسری منزل میں 7 صورتیں، 5ویں منزل میں 11 صورتیں ہیں، اور قرآن پاک کی 6ٹھی منزل میں 13، قرآن پاک کی 7ویں منزل میں 65 صورتیں ہیں۔ تو پہلی منزل میں ہیں جی 4، دوسری میں
5، تیسری میں 7. تو میں اس طرح یاد کرتا ہوں: 4 5 7، 4 5 7، 11. تیسری اور چوتھی میں ہے جی، یہ دیکھیں کہ تیسری میں 7 ہیں، چوتھی میں 9. 4 5 7 9، 11 13 65. پہلی میں 4، دوسری میں 5، تیسری میں 7، چوتھی میں 9، پانچویں میں 11، چھٹی میں 13 اور آخری میں 65. 4 5 7 9، 11 13 65. قرآن مجید میں سب سے زیادہ کون سا حرف آیا ہے؟ الف. قرآن مجید میں سب سے زیادہ الف آیا ہے. قرآن مجید میں سب سے کم کون سا حرف استعمال ہوا ہے؟ زوئے. قرآن مجید کی جو صورتیں معین ہیں ان کی تعداد کتنی ہے؟ 26. یعنی جن آیات کی تعداد تقریباً 100 سے زائد ہے یا 100 کے لگ بھگ ہے، ایسی آیات کو معین کہتے ہیں. جن کی آیات کی تعداد تقریباً 100 ہے تو ان کی تعداد ہے جی 26. قرآن مجید میں آخری حرف مقطعات کی صورت میں ہے جی، سورہ القلم میں. قرآن مجید میں کل کتنی علامات برائے رموز و اوقاف استعمال ہوئی ہیں؟ 14. قرآن مجید میں کل کتنی علامات برائے رموز و اوقاف ہیں؟ 14. قرآن مجید کی پہلی بڑی 7 صورتیں کہلاتی ہیں. قرآن مجید کی پہلی بڑی 7 صورتیں سبع الطوال کہلاتی ہیں. قرآن مجید کی پہلی بڑی 7 صورتیں سبع الطوال کہلاتی ہیں. سورہ یونس تا سورہ فاطر کہلاتی ہیں المعین. سورہ یونس تا سورہ فاطر کہلاتی ہیں المعین. سورہ قاف سے سورہ ناس تک کی صورتیں کہلاتی ہیں المفصل. مفصل صورتیں 64 ہیں اور سورہ قاف سے ناس تک کی صورتیں المفصل کہلاتی ہیں. قرآن مجید کی پہلی 7 صورتیں کیا ہیں جی؟ سبع الطوال یعنی بہت لمبی ہیں. سورہ یونس تا فاطر المعین 26 صورتیں ہیں، اور سورہ قاف سے سورہ ناس تک کی صورتیں کہلاتی ہیں مفصل صورتیں. سوری یہ ہیں 64. مولانا مودودی کو کس سال شاہ فیصل ایوارڈ ملا؟ 1979. 1979. 1979 میں مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو شاہ فیصل ایوارڈ ملا. ابن عربی کے ہاں قرآن میں منسوخ آیات کی تعداد 21 ہے. شاہ ولی اللہ کے نزدیک 5 اور امام سیوطی کے مطابق 19. الفوظ الکبیر کتنے ابواب پر مشتمل ہے؟ 5 ابواب پر. سورہ مائدہ میں بنی اسرائیل کے کتنے سردار مقرر کیے جانے کا وعدہ کیا گیا ہے؟ 12. کس تفسیر کو ام التفاسیر کہا جاتا ہے؟ تفسیر ابن جریر طبری کو. ام التفسیر ابن جریر طبری. بر صغیر میں ملا فیضی کی لکھی ہوئی بے نقط تفسیر کا نام ہے کیا ہے جی؟ بر صغیر میں ملا فیضی کی لکھی ہوئی بے نقط تفسیر کا نام ہے سوات الالہام. المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز کس کی ہے؟ ابن عطیہ اندلسی کی. بلاغت الحیران فی ربط آیات القرآن کے مؤلف مولانا محمد حسین علی.
برصغیر میں ملا فیضی کی لکھی بے نوقت تفسیر کا نام سوات الالہام المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز کس کی ہے جی؟ ابن عطیہ اندلسی کی۔ بلغت الحیران فی ربط الآیات القرآن کے مؤلف کا نام مولانا محمد حسین علی صفوت التفسیر کے مفسر ہیں محمد علی صابونی۔ صفوت التفسیر محمد علی صابونی۔ نزول قرآن کو پورے 1400 سال کب ہوئے؟ 1967 میں۔ کس صورت کی ہر آیت میں لفظ اللہ آیا ہے؟ مجادلہ۔ کون سی صورت میں ہے جس کی ہر آیت دال پر ختم ہوتی ہے؟ سورہ اخلاص۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ قرآن مجید میں کتنے ملائکہ کا ذکر آیا ہے؟ قرآن مجید میں 7 ملائکہ کا ذکر آیا ہے۔ الحمد سے کتنی صورتیں شروع ہوتی ہیں؟ الحمد سے 5 صورتیں شروع ہوتی ہیں۔ وہ 5 صورتیں الفاتحہ، الانعام، الکہف، سبا اور فاطر۔ سورہ العادیات کا نزول کس صحابی کی طرف منسوب ہے؟ حضرت علی کی طرف۔ سورہ الوداع کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ سورہ نصر کو۔ برصغیر میں سب سے پہلے کس نے اور کس زبان میں قرآن مجید کی تفسیر لکھی تھی؟ برصغیر میں سب سے پہلے مولانا عثمان خیر آبادی نے فارسی زبان میں قرآن مجید کی تفسیر لکھی تھی۔ قرآن پاک کے کس پارے میں تمام صورتیں 2 رکوع پر مشتمل ہیں؟ قرآن مجید کے کس پارے میں تمام صورتیں 2 رکوع پر ہیں جی؟ 29 پارے میں۔ 29ویں پارے میں جتنی بھی صورتیں ہیں وہ 2 رکوع پر مشتمل۔ سورہ بقرہ کے بعد سب سے بڑی سورت کون سی ہے جی؟ سورہ الاعراف، اس کی 206 آیات ہیں اور سورہ بقرہ کی 286 آیات ہیں۔ یاجوج و ماجوج کے دوبارہ نکلنے کا ذکر کہاں آیا ہے؟ یاجوج و ماجوج کے دوبارہ نکلنے کا ذکر سورہ انبیاء میں آیت نمبر 10 میں آیا ہے جی۔ آیت زحار کس صحابی کی اہلیہ کے بارے میں نازل ہوئی؟ آیت زحار کس صحابی کی اہلیہ کے بارے میں نازل ہوئی؟ ثابت بن قیس۔ رب زدنی علما یہ آیت کس صورت میں؟ سورۃ طٰہٰ۔ رب زدنی علما یہ آیت کس صورت میں ہے؟ سورۃ طٰہٰ۔ قرآن مجید میں نماز اور زکوٰۃ کا ذکر اکٹھا کتنی دفعہ آیا ہے؟ 32 مرتبہ۔ نصف قرآن کس سورت کو کہا گیا ہے جی؟ سورہ زلزال۔ سورۃ مصحبی کس قرآنی سورت کا دوسرا نام ہے؟ حامیم سجدہ۔ سورۃ الانسان کس سورت کا نام ہے؟ سورۃ دہر۔ قرآن مجید میں کس آدمی کو اس کی کنیت سے یاد کیا گیا ہے؟ ابو لہب۔ تفسیر القرآن کے حوالے سے سب سے زیادہ روایات کس صحابی کی ہیں؟ تفسیر القرآن کے حوالے سے سب سے زیادہ روایات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 5 وقت کی نماز کا حکم کس سورت میں دیا گیا ہے؟ 5 وقت کی نماز کا حکم سورہ بنی اسرائیل میں۔ وضو، غسل اور تیمم کے احکام کس سورت میں ہیں؟ سورہ المائدہ میں۔ تفسیر کے حوالے سے سب سے زیادہ روایات حضرت تفسیر قرآن کے حوالے سے سب سے زیادہ روایات کس صحابی کی ہیں جی؟ حضرت علی کی ہیں۔ 5 وقت کی نماز کا حکم کس صورت میں دیا گیا ہے؟ سورہ بنی اسرائیل میں دیا گیا ہے۔ اور وضو، غسل اور تیمم کے احکام کس صورت میں ہیں؟ سورہ المائدہ میں۔ نماز کے لیے اذان کا حکم بھی سورۃ مائدہ میں ہے۔ قرآن مجید کے مطابق اصحاب کہف
کتنے 100 سال سوئے رہے؟ 309 سال۔ صحابہ کہف 309 سال۔ سورہ الگ کی کتنی آیات ہیں؟ 19۔ اول المرسلین کس رسول کا خطاب ہے؟ حضرت نوح کا۔ اول المرسلین حضرت نوح۔ ناشر القرآن اور جامع القرآن حضرت عثمان کو کہا جاتا ہے۔ ناشر القرآن اور جامع القرآن۔ قرآن مجید میں حضرت ابو بکر صدیق کو کس نام سے پکارا گیا ہے؟ ثانی اثنین۔ ثانی اثنین۔ قرآن مجید میں کتنے بتوں کا ذکر آیا ہے؟ 8۔ کوہ طور کہاں واقع ہے؟ کوہ طور مصر میں۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس سورت کی تلاوت فرما رہے تھے؟ فتح مکہ کے موقع پر سورت فتح کی۔ طیف سے واپسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس سورت کی تلاوت فرما رہے تھے؟ طیف سے واپسی پر سورہ جن کی، ہجرت مدینہ کے وقت سورہ یاسین اور فتح مکہ کے موقع پر سورہ فتح۔ کن دو صورتوں کو زہراوین کہا جاتا ہے؟ سورت بقرہ اور سورت آل عمران۔ قرآن مجید میں ام الخبائث کسے کہا گیا ہے؟ قرآن مجید میں ام الخبائث شراب کو کہا گیا ہے۔ سب سے پہلے مکہ میں بلند آواز سے کس صحابی نے قرآن مجید کی تلاوت کی؟ سب سے پہلے مکہ میں بلند آواز میں حضرت عبداللہ بن مسعود نے۔ مشہور و معروف قراء اور قراتیں کتنی ہیں؟ مشہور و معروف قراء اور قراتیں 7 ہیں۔ اصحاب کہف کا تعلق کس ملک سے تھا؟ اصحاب کہف کا تعلق اردن سے۔ قرآن مجید میں یتیموں کے متعلق قوانین کب نازل ہوئے؟ قرآن مجید میں یتیموں کے متعلق قوانین 2 ہجری کو۔ کس پارے میں تمام صورتیں مدنی ہیں؟ 28ویں پارے میں۔ وہ کون سا پارہ ہے جس کی تمام صورتیں مکی ہیں؟ 29واں پارہ۔ 29ویں پارے میں جتنی بھی صورتیں ہیں اس کی جو رکوع ہیں وہ 2 ہیں، اور 28واں پارہ جو ہے اس میں کیا ہے جی؟ اس میں تمام صورتیں مدنی ہیں، اور 29ویں میں تمام صورتیں مکی ہیں۔ صلح حدیبیہ کا معاہدہ کس صورت کی وجہ سے منسوخ کر دیا گیا؟ سورۃ توبہ کی وجہ سے۔ غزوہ تبوک میں شریک نہ ہونے والوں کو وعید کس صورت میں دی گئی ہے؟ سورۃ توبہ میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس صورت کے مضامین کے بارے میں کہا تھا کہ انہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے؟ تو سورۃ ہود ہے۔ قرآن مجید نے کس قصے کو احسن القصص کا نام دیا؟ سورہ یوسف کو۔ جہنم کے 7 دروازوں کا ذکر کس صورت میں کیا گیا ہے؟ سورہ حجر میں۔ جہنم کے 7 دروازوں کا ذکر سورہ حجر میں کیا گیا ہے۔ سورہ کہف میں ذوالقرنین کے کتنے جنگی سفروں کا تذکرہ کیا گیا ہے؟ سورہ کہف میں ذوالقرنین کے 3 جنگی سفروں کا تذکرہ کیا۔ حضرت جعفر طیار نے نجاشی کے دربار میں کون سی سورت کی تلاوت کی تھی؟ حضرت جعفر طیار نے نجاشی کے دربار میں سورہ مریم کی تلاوت کی تھی۔ سورہ نور کس غزوے کے بعد نازل ہوئی تھی؟ سورہ نور غزوہ احزاب کے بعد نازل ہوئی تھی۔ چیونٹیوں کا تذکرہ کس صورت میں اور کس رسول کے حوالے سے مشہور ہے؟ چیونٹیوں کا تذکرہ سورہ نمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے مشہور ہے۔ سورہ نور کس غزوے کے بعد نازل ہوئی تھی جی؟ سورہ نور غزوہ احزاب کے بعد نازل ہوئی تھی۔ چیونٹیوں کا تذکرہ سورہ نمل۔ سورہ طلاق کا دوسرا نام سورہ نساء۔ حجاج بن یوسف نے 43 ہجری میں کس سے قرآن مجید پر اعراب لگوائے تھے؟ ابو الاسود داولی سے۔ ابو الاسود داولی۔ قرآن مجید میں موجود آیت کریمہ کس رسول کی طرف منسوب ہے؟
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، حضرت یونس کے بارے میں۔ چوتھائی قرآن کی سورت کو کہا جاتا ہے؟ الکافرون کو، سورہ الکافرون۔ اچھا جی، سورہ قتال کس سورت کو کہتے ہیں؟ سورہ محمد کو۔ مدینہ کی کس مسجد میں سب سے پہلے قرآن مجید پڑھا گیا؟ مسجد بنو زدیق، مسجد بنو زدیق۔ عورت جج بن سکتی ہے کس صورت میں ہے؟ سورہ نساء آیت نمبر 58، سورہ نساء آیت نمبر 58، عورت جج بن سکتی ہے۔ کلمہ طیبہ کے پہلے حصے کا ذکر قرآن میں کہاں آیا ہے؟ البقرہ کی آیت نمبر 163 میں۔ کلمہ طیبہ کے پہلے حصے کا ذکر قرآن میں کہاں آیا جی؟ البقرہ آیت نمبر 163۔ سب سے پہلے کس نبی پر صحائف نازل کیے گئے؟ حضرت شیس علیہ السلام پر۔ قرآن مجید کی کس سورت میں من سلوہ کا ذکر آیا ہے؟ سورہ الاعراف۔ یہ تھے جی 200 کویسچن اسلامیات کے۔